بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ۔ اور پاکستان میں تیل اور گیس کے شعبے میں، پاکستان کی انرجی سیکٹر میں، پیٹرولیم سیکٹر میں حال ہی میں دریافت ہونے والے دنیا کی سب سے زیادہ برننگ کیپیسٹی رکھنے والے، سب سے زیادہ ہیٹنگ ویلیو رکھنے والے تیل اور گیس کے کنووں سے متعلق اہم ترین معلومات اور خوشخبریاں لے کر ریحان نور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کی طرف سے حال ہی میں پاکستان کے تیل اور گیس کے ذخائر سے متعلق چشم کشا اور حیران کر دینے والے اور پریشان اور چونکا دینے والے انکشافات کا اظہار کیا گیا ہے، جس کے مطابق گزشتہ 20 سالوں سے مسلسل ڈرلنگ اور مسلسل گیس کے حصول کے بعد پاکستان کے روایتی گیس کے جتنے بھی ریزروز ہیں ان کی مقدار جو ہے وہ گھٹتی 66% تک کم ہو چکی ہے۔ اور ایک تخمینہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے پاس اگلے 12 سال تک کے گیس ریزروز باقی بچتے ہیں۔ یعنی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں ایک ایسی پوزیشن میں، ایک ایسی سچویشن میں آ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر پاکستان اپنے قدرتی گیس کے ریزروز کو بڑھاتا نہیں، اپنے تیل اور گیس کے کنووں کی تلاش کو تیز نہیں کرتا، تو پھر ڈیفینیٹلی ہمیں دنیا سے اس وقت کی سب سے ہائیسٹ ریٹ کی LNG خریدنی پڑ رہی ہے، جس کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے جو گھریلو سلنڈر 1000 سے 1100 روپے میں پڑتا تھا وہ اب 2000 اور 2100 روپے میں پڑ رہا ہے، یعنی آلموسٹ ان کی قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بین الاقوامی منڈی میں بھی، بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں رواں سال کے آغاز سے لے کر اب تک یعنی تقریباً 6 ماہ کے دوران 47% تک بڑھ چکی ہیں۔ اور پاکستان میں بھی مقامی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ان 6 ماہ کے دوران 11.3% تک بڑھ چکی ہیں۔ اور ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اگر یہ قیمتیں عالمی منڈی میں ایسے ہی بڑھتی رہیں تو حکومت بھی ڈیفینیٹلی اس دباؤ کو، اس بھار کو، اس مہنگائی کو آہستہ آہستہ سے ہی لیکن عوام کے اوپر اس کو منتقل کرتی چلی جائے گی۔ ناظرین، یہ تمام پس منظر اور یہ تمام حقائق آپ کی خدمت میں شیئر کرنے کا میرا بنیادی اور واحد مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میں آپ کو ہماری آج کی جو شاندار خوشخبری ہے پیٹرولیم سے متعلق پاکستان میں دریافت ہونے والے تیل اور گیس کے نئے کنووں سے متعلق اس کی اہمیت سے آپ کو دراصل آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان نے OGTCL نے پرائیویٹ کمپنیز کے اشتراک کے ساتھ خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں تیل اور گیس کے ایسے آئل فیلڈ ریزروز کیے ہیں، ایسے ان کو ڈسکور کیا گیا ہے کہ جن کی برننگ کیپیسٹی یعنی BTU، جس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو تفصیلات میں آگاہ کروں گا، دنیا کی اس وقت کی سب سے ہائیسٹ BTU کاؤنٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان گیس ریزرو سے، ان آئل ریزرو سے کتنی گیس اور تیل حاصل کیا جائے گا اور پاکستان کو اس سے کس قدر فائدہ حاصل ہوگا، اس کی تفصیلات ہماری آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں۔ لیکن تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا یاد کروا دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ٹاپ اور میں ہوں ریحان نور۔ اور اگر آپ ہمارے خوشخبریوں اور معلومات سے بھرپور اس چینل پر نئے ہیں اور اگر ناظرین آپ نے ابھی تک پاکستان آن ٹاپ کو سبسکرائب نہیں کیا، ابھی آپ اپنی اسکرین کے اس رائٹ باٹم میں موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ہماری ڈیولپنگ کمیونٹی کا حصہ بن جائیے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا ٹچ کر دیجیے گا تاکہ اسی سلسلے کی آنے والی اور اس کے علاوہ نئی آنے والی اور بہت ساری شاندار خوشخبریاں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو واپس بڑھتے ہیں ہماری آج کی خوشخبری کی بقیہ حصے اور اس کی تفصیلات کی طرف۔ ناظرین، آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے خیبر پختونخوا کے علاقے FR لکی مروت میں واقع کاوا گڑھ فارمیشن پر قدرتی گیس اور کنڈنسیٹ کے بھاری ذخائر دریافت کر لیے ہیں۔ واضح ہے کہ اس علاقے میں 10 سال پہلے کی گئی اسٹڈی میں تیل اور گیس کے ذخائر ملنے کی پیش گوئی کی گئی تھی اور اسی فارمیشن پر پہلے بھی بیشتر کنووں سے تیل اور گیس نکالا جا رہا ہے، لیکن موجودہ کنووں پر ڈرلنگ کے کام کے لیے فنڈز نہ جاری ہونے کی وجہ سے عرصہ 10 سال سے تاخیر کا شکار رہا ہے۔ لیکن دیر آئے درست آئے کے مترادف اور سی پیک کے تحت پاکستان میں نئے انرجی ریسورسز کی تلاش تیز کر دی گئی ہے اور موجودہ دریافت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ OGTCL کی جانب سے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے اس کنویں کو 4727 میٹر کی گہرائی تک ڈرل کیا گیا اور ایک تخمینہ کے مطابق اس کنویں سے 11 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس پر ڈے کے حساب سے نکالی جائے گی۔ ناظرین، یہ پیداوار بلوچستان میں سوئی گیس کے ذخائر اور دوسرے نمبر پر آنے والے صوبہ سندھ کے قدیر پور گیس فیلڈز کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ایک اعتبار سے اسی گیس کی کوالٹی نے آئل اینڈ گیس ماہرین کی توقعات کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وہ یہ کہ یہاں سے نکلنے والی گیس کی ہیٹنگ ویلیو 1150 BTU ہے، جو کہ اس وقت تک دنیا کی ریکارڈ بریکنگ ویلیو کاؤنٹ کی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ دنیا میں قدرتی گیس کی پیداوار کے حساب سے امریکہ پہلے جبکہ روس دوسرے نمبر پر ہے، پر وہاں بھی جو قدرتی گیس نکالی جا رہی ہے اس کی ہیٹنگ ویلیو 1010 BTU ہے۔ یعنی لکی مروت کے ان گیس ذخائر سے جو گیس دریافت ہوئی ہے یہ ہائیسٹ انفلیمیبل کیپیسٹی کے لحاظ سے امریکی گیس سے بھی 140 BTU زیادہ ہے۔
جبکہ آپ کی مفید معلومات میں اضافے کے لیے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ BTU گیس کی ہیٹنگ ویلیو ماپنے کا ایک پیمانہ ہے، اور ایک BTU سے مراد توانائی کی وہ کم سے کم مقدار ہے جو 1 پاؤنڈ پانی کے درجہ حرارت کو 1 فارنہائٹ ڈگری تک بڑھانے کے لیے درکار ہوتا ہے۔ اور ناظرین، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لکی مروت میں واقع کاوا گڑھ فارمیشن سے گیس کے ساتھ ساتھ کنڈنسیٹ آئل کی بھی انتہائی اعلیٰ کوالٹی دریافت ہوئی ہے۔ کنڈنسیٹ آئل ہلکے مائع ہائیڈرو کاربنز کا مرکب ہوتا ہے جو عام خام تیل کے مقابلے میں پتلا مائع کی طرح ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تیل کو عام ملنے والے بھاری خام تیل کو پتلا کر کے پائپ لائنز میں گزارنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ عام خام تیل کے مقابلے میں زیادہ آتش گیر اور دھماکہ خیز بھی ہوتا ہے، اور اس کی یہی خوبیاں اسے عام خام تیل سے زیادہ مہنگا بناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کنڈنسیٹ آئل کو ریفائن کر کے اس سے سب سے پہلے ہوائی جہازوں کا جیٹ فیول اور پھر درجہ بدرجہ ہائی کوالٹی یا ہائی آکٹین پیٹرول، ڈیزل اور بعد ازاں دیگر حرارتی ایندھن جیسی مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔ کنڈنسیٹ تیل کو عام طور پر گیس اور عام خام قدرتی تیل کے درمیان کا درجہ دیا جاتا ہے، جسے ریفائن کرنا بھی عام خام تیل کے مقابلے قدرے آسان ہوتا ہے۔ OGDCL ماہرین کے مطابق دریافت ہونے والے اس مذکورہ کنویں سے 11.8 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ پر ڈے گیس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر 950 بیرل کنڈنسیٹ تیل بھی نکالا جائے گا۔ یاد رہے کہ ناظرین، یہ محض ایک کنویں کی پیداوار ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ اسی علاقے سے مزید کنویں بھی دریافت ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی صوبہ خیبر پختونخوا میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے OGDCL نے پرائیویٹ کمپنیز کے اشتراک سے 5 ستمبر 2017 کو چندہ آئل اینڈ گیس فیلڈ ریزروز کو ڈسکور کیا تھا، اور اب تک یعنی محض 4 سال کے دوران اسی فارمیشن سے 5 مزید نئے کنووں کو تلاش کرنے کے بعد ان سے ڈرلنگ کے پروسیس کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ اور یہاں خوش آئند اور شاندار بات یہ ہے کہ ان تمام کنووں کی تلاش سے لے کر ان سے آئل اینڈ گیس کی ڈسکوری اور ان سے آئل اینڈ گیس کے اخراج تک کے تمام پروسیس کو مقامی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے مکمل کیا گیا ہے۔ اور اب جاتے جاتے آپ کو اسی سلسلے کی ایک اور اہم ترین پیش رفت سے بھی آگاہ کرنے دینا چاہوں گا، وہ یہ کہ حکومت نے پاکستان کی مستقبل قریب میں بڑھتی ہوئی تیل اور گیس کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے جارحانہ حکمت عملی کو اپنا لیا ہے، اور پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے پاکستان کی توانائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت اور وزیر اعظم کی طرف ایک رپورٹ ارسال کی گئی ہے، جس رپورٹ کے مطابق حکومت نے تیل اور گیس کے ریزروز کی تلاش کے لیے نئے بلاکس کو ایوارڈ کرنے کا سلسلے کا آغاز کر دیا ہے اور اس کی منظوری دے دی گئی ہے، جبکہ اسی مذکورہ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ رواں سال میں آنے والی ان سردیوں میں LNG کی مقدار کو بڑھانے کے لیے 2 نئے گیس ٹرمینلز کی بھی ضرورت ہے، جس کے لیے حکومت کی طرف سے سرٹیفکیٹ اور لائسنس کا اجرا بھی کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی شاندار خوشخبریاں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ دونوں خوشخبریاں پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اسی سلسلے میں کوئی اور اہم معلومات اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور شاندار خوشخبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔